یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہوئی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے. جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کے پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو. ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے یار. لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائے, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ. میرا خیال ہے مجھے ایسے مسلمانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے, کم بختوں سارے کام تم ہندوؤں والے کر رہے ہو, غیر مسلم والے کر رہے ہو. منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. جس کو خدا گفٹ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا منہ سڑ رہا ہے, تمہارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, بے شرمو. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, میں نے روتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو, بتایا گیا بیٹی پیدا ہوئی, رو پڑی. میرا دل کر رہا تھا اس کو لگا کے چماٹ ماروں. سالی بے غیرت, بے شرم, تجھے اپنی پیدائش پہ بھی پھر شرمندہ ہونا چاہیے, میں کیوں پیدا ہوئی تھی. تو یہ غیر مسلموں کے کام ہے. جب آخرت کا انکار ہوگا نا تو بڑے سے بڑا جرم بھی انسان کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ سارے آخرت کے منکر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. سب ان بے ایمانوں کا کام ہے. یہ نسل روکنا بھی بے ایمانوں کا کام ہے کہ کھانا لے میرے پیسے. یہ اپنی اولاد کو روک رہا ہے. دیکھو اگر روک رہا ہے, صحت کا ایشو ہے, تم سے سنبھل نہیں رہے بچے, روک لو. شریعت میں اچھا کام تو نہیں ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت میں نسل بڑھانا. ترغیب ہے نسل بڑھاؤ بھائی, لیکن اس بیس پہ روک رہا ہے نا کہ میرا پیسہ کھائے گا. تو تم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کم بختو, تمہیں خدا نے پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, تو تمہاری اولاد کو کیسے خدا بھول جائے گا؟ یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ان کا کام ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا کام, خود بخود بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی روزی کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ وہ جو بندر کی اولادیں ہیں نا, ڈاروین کی تھیوری سے متفق ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا, بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا, یہ اس کی علامت ہے. اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مادہ پرست بڑا کمینہ ہوتا ہے, وہ پھر کہے گا دودھ ہی آ رہا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آ رہی ہیں, بچے کو خالی دودھ چاہیے. ابے بے غیرت, خدا نے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ضرورت دودھ ہے, بہترین دودھ پیدا کروں گا میں. اس کا مطلب جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. لیکن ان کمینوں کو کہاں عقل آئے گی, مادہ پرستوں کو. تبھی یہ دنیا میں ڈپریشن سے مرتے ہیں بے غیرت. مولوی ڈپریشن لیس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے خوش صرف مولویوں کو دیکھا ہے, صرف مولویوں کو میں نے خوش دیکھا ہے. کبھی آؤ تم بھی کبھی مولوی بنو, دے لائف انجوائے کرو گے. جیب میں دھیلا نہیں ہوگا پھر بھی خوش ہوگا. یہ جو تمہیں بہت سے مولوی لگتے ہیں نا بہت پیسہ ہے, بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسے نور ہوتا ہے چہرے پہ, خوشی ہوتی ہے اس لیے لگ رہا ہوتا ہے بڑی دولت ہے. کبھی اپنے آپ کو غریب دکھاتے نہیں ہیں دنیا کے سامنے, لگتا ہے ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکل پہ چہرے پہ ان کے خوشی ہوتی ہے اس لیے. اور یہ مادہ پرست ہوتے ہیں, اتنی ہزار گز کے بگلے ہیں کم بختوں کے. بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جائیداد میں شریک ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں سے؟ کم بخت, تو سریا دیکھ تو نے اس میں کتنا ڈالا اس گھر میں. جتنے کا تیرا بیت الخلا ہے نا غریب آدمی کا, تو گھر بھی اتنے کا نہیں ہوتا. اور 2 بچے, ایکچولی وہ بچوں کو ایکچولی پالنا بڑا مشکل ہے آج کل, اکنومیکلی بڑے ایشوز ہیں, اکنومیکلی ٹاپی ڈرامہ رکھ کے چماٹ مارو. تو میں کہتا ہوں ان پر دنیا میں پھٹکار ہے. ہزار گز کے کمبختوں تمہارے بنگلے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے. نہ تمہاری بہو ہے, نہ تمہارے داماد ہیں, نہ تمہارے پوتے ہیں, نہ تمہارے نواسے ہیں. کتا لے کے گھوم رہے ہو تم. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں مولوی بنا دیا بھائی. ہم تو بڑے خوش ہیں. سیدھی جب میں آ رہا تھا بڑا ڈر رہا تھا, پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جائے گا. جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی. آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے. گفٹ پہ کوئی کمبا تو رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے یار تو علاج کرا اپنا. اور دینے والا غیرت مند ہو, دینے والا کیا ہو؟ غیرت مند. غیرت مند آدمی اپنے گفٹ کی بے قدری برداشت کرے گا؟ بولو, میں آپ کو گفٹ دوں سونے کی انگوٹھی, آپ رو رہے ہو ہائے ہائے کیا دے دیا کیا دے دیا, میری تو بڑی غیرت آئے گی بھائی. یار ہمارے گفٹ کا تو مذاق اڑا رہا ہے یار. تو گفٹ دے رہا ہے خدا اور تو کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا. روک رہے ہیں, 3 بیٹیاں ہو گئیں, مفتی صاحب میں بچہ رکوا لوں, بیٹی نہ ہو جائے, 14 آ رہے ہوتے میرے پاس. میں بڑا ضبط کر کے کہتا ہوں کہ بچہ نہیں روک سکتے تم. کہہ رہے ہیں بھائی وہ IVF کے ذریعے جینڈر سلیکٹ کر لیں لڑکا. میں نے کہا بھائی اللہ کو پہ چھوڑو یار, کیوں لڑکا لڑکی کی فکر میں لگ گئے ہو, جو دے دے قبول کر لو. خدا نے عذاب بنانا ہوگا نا, لڑکوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا, جوتے لگائیں گے تمہارے سر پہ. میں نے دیکھا ہے منتیں مان کے بیٹے پیدا ہوئے, ان شراب پی رہے ہیں, ڈاکو بنے ہوئے ہیں, چور بنے ہوئے ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کر یہ مر جائے کسی طریقے سے. تو جب خدا کے گفٹ کا مذاق اڑاؤ گے نا
تو غضب کس کو آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں، یہ ہبا، ہبا عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، گفٹ دیتا ہوں، اس گفٹ پہ تمہارا منہ بن رہا ہے، سڑ رہا ہے منہ تمہارا، تو بغیر تو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ بے شرم، بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہ پوچھا بھی نہیں کرو مجھ سے نا یہ مسئلہ، 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو نسل روک لوں. پیسے ہی روک لے بھائی، تیرے کو نہیں چاہیے بچے، کس شریعت میں بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. میں شریعت کا مسئلہ نہیں چینج کر سکتا، آپ کی مرضی، آپ ایک بچہ بھی نہ پیدا کرو، اپنا بڑھاپے میں کتے رکھو، آپ کو جو آپ کو دنیا میں سزا مل جائے گی اس کی، کتے لے کے گھومو گے، نہ تمہاری بہویں ہوں گی، نہ داماد ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کتا ہوگا تمہارے پاس. انگریزوں کے پاس یہی ہے، بڈھی عورت کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، بڈھے کے پاس ایک کتا ہوتا ہے. انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ کتا پن ہے یار. اور اس سے بڑا کیا کتا پن ہو؟ کتا مر جائے تو رو رہے ہیں، کتے کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. ابے نانے کے لے کے جاؤ، دادا کو لے کے جاؤ، دعائیں لو. کتا دعائیں بھی نہیں دیتا، بہو بہو کرتا ہے. کتا رکھو، وفادار جانور ہے، حفاظت کے لیے جانور ہے، انسان نہیں ہے وہ. جانوروں سے فائدہ لینے کا ہمیں حکم ہے، تو فائدہ لو. پرندوں کی حفاظت کرو کتوں سے، مرغیوں کی حفاظت کرو کتوں سے. چور ڈاکو کا خطرہ ہے، کتا رکھ لو، وفاداری کرے گا، اتنا ٹھیک ہے. فیملی ممبر بنانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. فیملی ممبر نہیں بناؤ کتے کو، ہے وہ کتا ہی. اور یہ کتے کو فیملی ممبر وہ بناتے ہیں جن کے پاس انسان پالنے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ انسانوں سے وفا نہیں ملتی ان کو، ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا نا، تو وفا کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو نسل اس بیس پہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس بیس پہ نسل روکنا بولو حرام ہے. اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے، اس میں اللہ کو غضب آتا ہے. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے. اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا، میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر تو کرتی ہیں کہ یہ کھائیں، ایکچولی یہ کھائیں، اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے، اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار؟ بول لو نا، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو. بیلنس ڈائٹ، یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے، پروٹین گوشت، اور اتنا فیٹ، اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی، اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہ تو. تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں، اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بتاؤں، میں خود مشورہ دیتا ہوں، جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو، کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا، جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا، وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا صرف بکری کا دودھ، شہد اور روٹی، اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کی طرف سے مل رہا ہے تمہیں، اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے، شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. بھائی 90 سال، میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے یہ شہد اور دودھ بکری کا، 90 سال گزار دیا یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے. ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ ½ کلو بکرے کا گوشت، دوپہر کو تھوڑا سا فش، ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں، ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس